पुराना ज़माना है, झोंपड़ियों से बनी एक बस्ती है। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। अचानक बस्ती के कोने में मौजूद एक झोंपड़ी से एक बूढ़ी औरत की दर्द भरी चीखें उभरना शुरू हुईं। हाय आग लग गई, हाय आग लग गई, कोई तो बुझाओ, कोई तो मदद करो। आवाज़ ऊंची होना शुरू हुई और साथ ही बस्ती भी जागने लग पड़ी। लोग जल्दी से घर से निकले। जिसके हाथ में जो बर्तन आया वो उठाया और पानी लेकर उस झोंपड़ी की तरफ लपके। मगर जब वो उस झोंपड़ी के सामने पहुंचे जहां से चीखने की आवाज़ आ रही थी, तो वहां उन्हें आग के कोई भी आसार ना मिले। कोई धुआं था न लपकें। लोग झोंपड़ी के अंदर गए और कहा, कहाँ आग लगी है? औरत ने उनकी तरफ देखा और कहा, आग मेरे अंदर लगी है, तुम्हें नज़र ना आएगी और तुम कुछ कर भी ना सकोगे। आग ऐसी है कि जिसे लगी है बुझा भी वही सकता है। और मेरी अगर सुनो तो ये जो आग मेरे अंदर जल रही है, इसी आग में तुम सब भी जल रहे हो। तुम सब के अंदर भी यही आग लगी है और हर कोई अकेला अकेला ही इस आग को बुझा सकता है। मुझे मालूम है ये कहानी बचकानी है और कोई ज़्यादा गहरी भी नहीं है, मगर ये जिस आग की बात हो रही है इससे तुम सब वाकिफ़ हो। हर फर्द के अंदर ये आग लगी है। तुम इससे भाग रहे हो, इसको इनकार कर रहे हो, इसको दबा रहे हो, लेकिन ये आग लगी है। बज़ाहिर जितना भी लगे कि आग नहीं है, मगर गौर से देखो, तुम्हें इस आग में हर शख्स जलता मिलेगा। हर घर इस आग की लपेट में है। हर दफ्तर में ये आग लगी है। हर कंपनी में ये धुआं सुलग रहा है, मगर लोग हैं कि सारा दिन बाल्टी भरे दूसरों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आग को कोई भी तो एड्रेस नहीं कर रहा जो तुम्हारे अंदर लगी है। गौर से देखो, अंदर लगी ये आग बाहर कैसे अपना इजहार कर रही है। अपने घर देखो, दफ्तर देखो, दाखिली और खारजी मुल्क की हालात देखो। क्या ही खूब होता कि तुम उस औरत की बात सुन लेते जो कह रही है कि अंदर लगी इस आग को तुम खुद ही बुझा सकते हो। तुम अपने जीने के ढंग पे ज़रा गौर तो करो। हर वक्त कुछ सेट करने में लगे हो। घर ऐसा हो जाए, फैमिली ऐसी हो जाए, हालात ऐसे हो जाएं, नौकरी ये हो, बैंक बैलेंस इतना हो, मगर मुसीबत तो ये है कि आग अंदर लगी है और पानी तुम बाहर फेंक रहे हो। आखिर ऐसा है क्यों? कभी इस पर गौर तो करो। तुम्हें अंदर की ये आग दिखाई क्यों नहीं देती? इसकी वजह है तुम्हारी अना, तुम्हारा माइंड की नेचर पर गौर करो। यही तुम्हारे सारे दुखों, सारे मसाइल की वजह छुपी है। माइंड सेंस डेटा पर इन्हिसार करता है और तुम्हारी जितनी भी सेंसेस हैं, जितने भी हवास हैं, वो सारे के सारे आउटवर्ड बाउंड हैं। तुम बाहर जिल्द पर चल रही छोटी सी चींटी की हरकत को भी पकड़ सकते हो, मगर इसी बाहरी जिल्द के नीचे तुम्हारा खून किस तेज़ी से दौड़ रहा है वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। आँख बाहर देखती है, कान बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, नाक बाहरी खुशबुएं सूंघ सकती है, हाथ बाहरी चीज़ों को छूकर एहसास पैदा कर सकता है, ज़बान बाहरी जायकों को चख सकती है। तुम्हारी हिस्सों में कोई भी हिस्स तो ऐसी नहीं
کہ جو اندر جل رہی آگ کو دیکھ، چھو یا ٹچ کر سکتی ہو۔ یہ مائنڈ جو آؤٹ ورڈ باؤنڈ حصوں کے فراہم کردہ ڈیٹا سے بنا ہے، یہ تمہارے اندر موجود بے چینی خلا کو نہیں پکڑ سکتا، مگر تم اسی مائنڈ کے ساتھ ایک ہو، اسی کو اپنا آپ مانتے ہو، اس لیے ہمیشہ غلط جگہ پر بالٹی اور پانی کے ساتھ پہنچتے ہو۔ کبھی کسی محبوبہ یا محبوب کے مل جانے سے سوچتے ہو کہ تمہارے اندر کی آگ بجھ جائے گی، کبھی کسی نوکری کی چاکری کرتے ہو کہ اس سے تمہاری بے چینی کو قرار آ جائے گا، کبھی شہرت تو کبھی دولت کی غلامی کرتے ہو کہ اندر سکون ہو جائے، کبھی حسن اور کبھی طاقت کے حصول میں دل کا اطمینان چاہتے ہو۔ آگ اندر لگی ہو تو باہری پانی یہ آگ نہ بجھا سکے گا۔ اس لیے تو تم دیکھتے ہو کہ صوفی کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے، کچھ سننے کے لیے وہ کان بند کر لیتا ہے اور شور میں خاموشی کی بات کرتا ہے۔ اگر تو سینس ڈیٹا یعنی تمہارے مائنڈ کا نام تم ہوتے تو یہ نوکریاں، یہ ترقیاں، یہ شہرتیں، یہ ایجادیں، یہ سائنس، یہ فلسفہ انسان کو سکھی کر چکا ہوتا، مگر تم دیکھتے ہو کہ ہو الٹا رہا ہے۔ جتنا باہری ترقی بڑھ رہی ہے، اندر کی تنزلی عروج پر پہنچ رہی ہے۔ جتنا باہر آبادی کا منظر زیادہ واضح ہو رہا ہے، اندر کی ویرانی اتنی بڑھ رہی ہے۔ جتنا باہر چیزیں بڑھ رہی ہیں، اندر کا خلا اتنا ہی وسیع ہو رہا ہے۔ اندر لگی آگ کو باہر کا کوئی پانی کبھی نہیں بجھا سکا ہے، نہ بجھا سکے گا۔ غور سے دیکھو، کہیں تمہارے اندر بھی یہ آگ تو نہیں جل رہی جسے بجھانے کی ضرورت ہو۔ اس آگ کو بجھانے کو کہیں تم بھی باہری وسائل پر ہی تو انحصار نہیں کر رہے ہو۔ یہ جو اوپری کہانی سنائی ہے، اس میں بھی آخر میں یہی ہوا کہ تمام لوگ اس عورت کو پاگل کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ تمہیں بھی جب کوئی صوفی کہتا ہے کہ اندر آگ لگی ہے تو اس کو پاگل ہی کہتے ہو، اسے فراریہ کہتے ہو، اسے سائنس اور ترقی کا دشمن مانتے ہو، مگر اندر سے جلتے رہتے ہو۔ تمہیں یہ مسلسل اذیت قبول ہے، مگر اپنے مائنڈ سے ڈس آئیڈینٹیفیکیشن قبول نہیں ہے۔ اس وقت کی عملی حقیقت یہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اندر کی بھڑکی اس آگ کو بجھا سکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت اس آگ سے جل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اوپری کہانی میں آگ کو بجھانے کے لیے لوگ بالٹیاں اور پانی لے کر گئے تھے، ویسے ہی تم بھی اندر کی اس آگ کو بجھانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی قریب قریب ویسی ہی ہیں۔ آگ اندر لگی ہے اور تم پانی باہر سے بھر رہے ہو۔ یہ سب سے بڑا انسانی المیہ ہے کہ آگ اندر ہے اور بجھانے کی کوششیں باہر ہیں۔ بے چینی اندر ہے اور قرار باہر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ شور اندر ہے اور خاموشی باہر ڈھونڈی جا رہی ہے۔ ویرانی اندر ہے اور آباد پتھر کے مکان کیے جا رہے ہیں۔ تم غور سے دیکھو، اندر کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں دو قسم کے علم وجود میں آئے۔ ایک ہے سائنس جو اندر کی اس آگ کو باہر سے بجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسرا ہے مذہب جو اندر کی آگ کو اندر سے بجھانے کی بات کرتا ہے۔ انسان جس آگ میں جل رہا ہے، جس دکھ کا شکار ہے، جس اذیت سے دوچار ہے، اور سائنس اسے بجھانے کی کوشش باہر کر رہی ہے۔
سائنس نے بڑی ترقی کر لی، گھر محلے سڑکیں ایجادوں سے بھر دیں، ستاروں اور سیاروں پر کمندیں ڈال دیں، پانی میں مچھلی کی طرح تیرنے کا راستہ نکال لیا، پرندوں کی طرح فضا میں اڑنے کی سبیل نکال لی، مگر اندر کی آگ بجھتی تو کیا اور زیادہ شدت سے جل پڑی ہے۔ بلکہ آج انسان کا دکھ اور بھی بڑھ گیا ہے، آگ کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کو سائنس اور فلسفے سے یہ امید ملی تھی کہ اندر جل رہی جو بے چینی کی آگ ہے یہ اب شاید بجھ جائے گی، مگر اب مایوسی اور بھی گھنی ہو گئی ہے، کیونکہ انسان اب یہ جاننے لگا ہے کہ یہ سائنس اور فلسفہ تو ہمارے اندر کے خلا کو اور گہرا کر گیا ہے۔ وہ دولت کتنا مایوس کر سکتی ہے کہ جس سے اندر کی غربت اور بڑھ جائے، وہ شہرت کتنی دکھ بھری ہوگی کہ جو اندر کی گمنامی کو اور بھی گہرا کر دے، وہ طاقت کتنی اذیت ناک ہوگی جو اندر کو اور بھی کمزور کر دیتی ہے۔ یہی کچھ انسان کے ساتھ ہوا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ باہر اتنی ترقی ہوئی ہے، مگر اندر آج بھی انسان ویسا ہی ناکام ہے، اور یہ جو ناکامی ہے اس کے نتائج اب بہت خطرناک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئیں جن میں کروڑوں لوگ جان سے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور چھوٹی موٹی لڑائیاں اور مقامی جھگڑے اور سول نافرمانیاں تھیں جن میں کروڑوں لوگ مرے، اور ابھی جیسی جنگوں کی تیاری ہے وہ شاید نسل انسانی کو ہی خطرے میں ڈال دے۔ یاد رکھیے، تیسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد شاید جنگ ہو ہی نہ۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان میں لڑنے کی چاہت مر جائے گی، بلکہ انسان ہی مر جائے گا۔ انسان کے اندر کی آگ جب تک نہیں بجھتی تب تک انسان ایسا ہی مہلک رہے گا۔ باہر سے اندر کی آگ کو بجھانے کو جتنی کوشش آج تک ہوئی ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور آگے بھی اس سلسلے میں جو کاوش ہوگی، یقین مانیں وہ بھی ناکام ہوگی۔